اپوزیشن کے عدم اعتماد میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ اسپیکر کی طرف جانا ہے، سینٹ چیئرمین کی طرف جانا ہے، پنجاب میں جانا ہے، مرکز میں جانا ہے، نہ صرف یہ سوالیہ نشان بنا ہے بلکہ اس ڈیڈ لاک کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی شہر بسا ہی نہیں تو چکوں نے یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ بندر بانٹ کیسے ہونی ہے۔ اور اس بندر بانٹ کی لڑائی میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے عدم اعتماد پر۔ یہ 9 دن کی، میں نے آپ کو کہا تھا 40 دن ہے تبلیغی جماعت کے، اس میں سے 10 دن گزر گئے ہیں، 30 دن کا یہ سارا مارچ کا مہینہ ہے۔ 2 دن سپیکر کے ہیں، 9 دن ووٹ کے ہیں، 7 دن ووٹ کے ہیں، ٹوٹل 9 دن کی یہ کھیل ہے جو تماشا یہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اب ہمیں بتا دیں، ہمیں اپنے اعتمادیوں پہ پورا اعتماد ہے اور فخر ہے اور ناز ہے، یہ اپنے بندے بتا دیں انہوں نے اب کہاں رکھنے ہیں 9 دن۔ نہ چھانگا مانگا ہے اور نہ مری ہے، اور جہاں انہوں نے رکھنے ہیں وزارت داخلہ وہاں 9 دن تک فون سروس معطل رکھے گی، ہارنے کے بعد یہ نہ کہیں فون کال آ رہی تھی۔ یہ 9 دن جہاں آپ ہمیں یہ بتائیں گے، کیونکہ ہمیں جب بھی سیاست ہوتی ہے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں جی کہ اتنے بندے ان کے ہمارے ساتھ ہیں، اتنے میں ریکارڈ میں رکھ لیں کہ 12 بندے کا ان کا جوگر گروپ ہے، 12 بندے کا اپوزیشن میں جوگر گروپ ہے۔ الیکشن 77 کی تاریخ، حل کے نشان کا سب سے میں پاپولر سپیکر تھا، اس کے بعد میں ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو نے مجھے کہا شیخ رشید انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور تم بڑے سپیکر بنے پھر رہے ہو سارے پاکستان میں، کیونکہ میں پہلے حل ککری گراؤنڈ میں شیخ رشید اور سارے جلسوں کی اس وقت میں جان ہوا کرتا تھا، اور یہ آج نکلے لانگ مارچ لے کے 10 دن کا، پوری سیکیورٹی دیں گے جناب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کے لیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ 23 مارچ کو یہ نہیں ہے۔ ایک طرف آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ تو ہمارے خلاف عدم اعتماد لانے جا رہے ہیں، اور میڈیا کے ڈبے سے نکلیں 2 مہینے تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں لوگوں کو کوفت ہو رہی ہے، لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے کہ جو کٹی کٹا نکالنا وہ نکالیں۔ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ 77 کی نظام مصطفیٰ کی تحریک کا کیا نکلا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور کسی کو پتہ نہ ہو پتہ ہو، فضل الرحمان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے۔ 1980 کی تحریک کا کیا ہوا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر MRD کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ کو کیا پتہ ہونا چاہیے۔ 90 کی تحریک نجات میرا آئیڈیا تھی، میں لے کے نکلا، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا، ٹھس۔ جس کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ بلاول صاحب آپ کے بس کا کھیل نہیں ہے کہ 10 دن آپ لانگ مارچ کو لے کے باہر نکلے ہوئے ہیں کہ میں عمران خان کا استعفیٰ لینے جا رہا ہوں۔ لال حویلی آؤ نا، استعفیٰ دیتے ہیں آپ کو، ادھر کیا کرنے جا رہے، وہ نہیں کہا آپ کا کیا۔ بلاول صاحب لال حویلی آئے آپ کو استعفیٰ دیتے ہیں، استعفیٰ لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، مذاق بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ اور آپ 2 باتیں، 10 منٹ کی یہ پریس کانفرنس ہے میری، کہ یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کے شکر ہے خدا کا، یہ خود کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، ادارے ملک کی سلامتی کے ساتھ کمیٹڈ ہوتے ہیں۔ فوج، عظیم افواج اپنی ملک کی سلامتی کے ساتھ ان کا عہد ہوتا ہے، اوتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جئیں گے اور مریں گے۔ کیا KGB پیوٹن کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ کیا CIA امریکہ میں پینٹاگون کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ کیا موساد نہیں کھڑی ہوئی؟ کیا را نہیں کھڑی ہوئی؟ میں بہت لمبی M4 M6 کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ شکر ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کوئی فون کال نہیں آ رہی، تو پھر آؤ
کبڈی 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 2 مہینے سے کھیل رہے ہیں. آپ کی تحریک کا نقصان آپ کو ہوگا. ہم 4 سال پورے کرنے کے قریب ہیں اور یہ فیصلہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کدھر جانا ہے آپ نے اور کدھر نہیں جانا ہے. اور لاسٹلی جو بات میں جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں, دنیا میں جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ کبڈی کبڈی کھیل رہے ہیں, اور 30 دن کے بعد انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے, اسی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. اور سارے ملک میں انہوں نے فضا بنانے کی کوشش کی ہے. ہم جا رہے ہیں جی, وہ آپ آ رہے ہیں, کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جی وہاں سے. رات کو آپ نے محفل موسیقی کی ہے, دن کو آپ گاڑیوں کی ریلی لے کے نکل رہے ہیں. یہ گاڑیوں کے جلوس ہیں, یہ بڑے لوگوں کی سیاست ہے. یہ سارے مفاد پرست کٹھے ہو گئے ہیں ایک عمران خان کے خلاف, اور وقت آنے پر عمران خان سیاسی سائبر اٹیک کرے گا. آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں عمران خان کو, اور آپ جو باتیں کرنے جا رہے ہیں, جو آپ اس ملک میں انتشار اور خلفشار کی باتیں کر رہے ہیں, جھاڑو پھر جائے گا. اور جب جھاڑو پھر جائے گا پھر آپ کے پاس چانس نہیں ہے. پھر بلدیاتی ہیں اور 6 مہینے الیکشن ہے. آپ عمران خان کو انشاءاللہ تعالی مضبوط کرنے جا رہے ہیں. آپ کی تحریک ناکامی کا شکار ہوگی. ہماری طرف چھوڑیں, آپ اپنے بندوں کا خیال رکھیں. 9 دن آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو ٹوکرا دے کے رکھیں. آپ 9 دن اپنے بندوں کو 2 دن سپیکر کے اور 7 دن ووٹنگ والے دڑبے میں نہیں رکھ سکتے. یہ پھر کر کے اڑ جائیں گے 12 بندے آپ کے. پھر یہ نہ کہنا کہ شیخ رشید نے جناب علی یہ بات کی تھی. پھر یہ نہ کہہ دینا جناب علی کے وزارت داخلہ نے کوئی کام کیا تھا. آپ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو دیں, ہمارے اتحادیوں کو چھوڑیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ رہیں گے, عمران خان کے ساتھ رہیں گے. اور اس وقت جو ملک میں انتشار, خلفشار اور سیاسی معاذرائی کا خواب دیکھ رہے ہیں, اندھا خواب دیکھ رہے ہیں, ان کی سیاسی قبریں بنے گی اور ان کی سیاست کو نقصان پہنچے گا. 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ بس. اور چھوڑیں ملاقاتیں, راتیں اور باتیں. آپ 2 مہینے سے آپ ملاقاتوں پہ وقت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. جہانگیر ترین کوئی خائف نہیں ہے حکومت. ہم 14 مہینوں میں گھر گئے ہیں جی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ہم 20 مہینوں میں گھر گئے ہیں. 3.5 پونے 4 سال ہو رہے ہیں, 4 سال ہی ہو گئے ہیں. آخری الیکشن کے 6 مہینے تو آپ کو پتا ہے وہ تو رولے رپے میں گزر جاتے ہیں. اور یہ ووٹ کو عزت ہے, ووٹ کو ذلت یہ رسوا کر رہے ہیں. ابھی تک یہ ریٹ ہی طے نہیں کر پا رہے. ہر وہ آدمی جو اس ملک میں عوام کی سیاست اور جمہوری سیاست کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے, وہ ان کے رویوں سے نہ صرف نالاں ہے بلکہ وہ ان کے رویوں پر سخت قسم کی تنقید کر رہا ہے کہ یہی کل ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہی آج دعوتیں, ملاقاتیں, راتیں اور باتیں کر رہے ہیں. شیخ صاحب, آپ بحیثیت وزیر داخلہ کراچی میں ایک رکن پارلیمنٹ علی وزیر کے لیے پروٹیسٹ چل رہا ہے, وہاں کی حکومت کی کیا رائے اور آپ بحیثیت وزیر داخلہ اس میں کیا کردار ادا؟ ہر شخص کو احتجاج کا حق ہے جی, اور ہم ایز اے وزیر داخلہ 10 دن یہ آ رہے ہیں 8 تاریخ کو. بہت اچھی بات ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. میں نے کل چیف منسٹر پنجاب صاحب سے بھی ملاقات کیا اور چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ مل کر ہماری یہ رائے طے ہے کہ پنجاب میں داخل ہونے پر وزارت داخلہ اور حکومت پنجاب مل کر یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے 10 دن کے لیے, ان کا پورا خیال کریں گے. سر, وزیر اعظم کا روس کا دورہ اور روس کا جو ہے یوکرین سے حملہ,
دیکھیں آپ مجھ سے سوال کریں، ابھی آپ نے وہ بھی فارن آفس کا سوال کیا ہے، یہ بھی فارن آفس کا سوال ہے۔ وزیر اعظم نے ایک کامیاب ترین دورہ کیا اور انڈیا کے سینے پر اس نے مونگ ڈالے ہیں اور انڈیا کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ باقی پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ، اب میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ آپ میرے بچوں کی جگہ صحافی ہیں، آپ دوسری منسٹریوں کے بھی سوال مجھ سے کرتے ہیں۔ جی سر، کرامت کو کہتے ہیں احتجاج اور طریقے عدم اعتماد اسی صورت میں رکے گی جب وہ اقتدار چھوڑیں گے، وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں نکلے تو وہ کب کے ہوئے ہیں، واپس انہوں نے کب جانا ہے جی، وہ پیدائشی نکلا ہوا ہے۔ تحریک چلانا اس کا مٹیریل نہیں ہے، اور وہ تحریک چلانے والا مٹیریل نہیں ہے، اور یہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اس کا کام ہے وہ کریں، نکلیں تحریک لانا، ہم جناب بالکل تیار ہیں، آئیں۔ شیخ صاحب، فیفا آرڈیننس آپ کی نظر میں کتنا بہترین آرڈیننس؟ آج نظر آتا ہے آپ نے ساری منسٹریوں کے دوسریوں کا سوال مجھ سے کرنے ہیں۔ حضور یہ ساتھ ہی ہیں، میرا سب سے فیوریٹ منسٹر ہیں، آپ اس سے سوال کریں فواد چودھری صاحب سے، اور یہ آپ فارن آفس سے کریں یا ISPR سے کریں۔ جی اکثر پیشگوئیاں کرتے ہوتے ہیں عدم اعتماد کے بارے میں، ایک مضبوط سی پیشگوئی بھی کرتے ہیں، اور کچھ اسلام آباد پولیس کا راشن الاؤنس کا بھی کس کا اعلان کرنا؟ دیکھیں ہم نے الحمدللہ ساری عام سول فورسز کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، اور اس میں نے پرائم منسٹر سے درخواست کر کے ASF کو بھی شامل کر دیا، کیونکہ یہ دن ایسے ہیں 13 پاسپورٹ آفس کھولنے جا رہے ہیں، PTI کے MN ان کا افتتاح کریں گے، سوائے مین شہروں کے ایک میں جاؤں گا، اور 88 نادرا کے نئے آفیسز کھولنے جا رہے ہیں۔ جمعے کو آپ کو دعوت دیں گے، عورت بازار یہاں پہ ہم 8 تاریخ پتہ نہیں کب ہے، ہم تو پہلے ہی کر رہے ہیں، میرا خیال کہ 8 تاریخ ہو جائے گی۔ جی عدم اعتماد جو ہے ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، میں خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اگلے خرید و فروخت کے منصوبے کے کٹی ہوئی پتنگ کو پکڑنے کے لیے جو ان کے منصوبے ہیں کہ پنجاب میں ہمارا کیا ہوگا اور مرکز میں ہوگا، میرے پاس یہی خبر ہے کہ عدم اعتماد ڈیڈ لاک ہے، 30 دن ہے کل، اس کے بعد اللہ خیر سلام۔ دیکھیں میں آپ سے اعتراف کرتا ہوں کہ سپن بول تک بند ہے، چمن بارڈر پہ بارڈر مینجمنٹ منسٹری آف انٹیریئر ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا اس کا جواب بھی فارن آفس دے گی کہ اس کی صورتحال میں ہماری کوشش ہے طالبان کی بھرپور مدد کی جائے، طالبان کو پوری سپورٹ کی جائے، اور آج امریکہ نے ایک رعایت دی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی طالبان کی کوشش بھرپور کرنی چاہیے اور پاکستان کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پالیسی بیان فارن آفس دے گا۔ لاسٹ کوسچن۔ میں بالکل مطمئن ہوں اب اسلام آباد پولیس کی کارکردگی پہ۔ اب دیکھیں ملک کا نظام کتنا، معاشرہ کتنے انحطاط کا شکار ہو گیا ہے۔ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، بیٹا باپ کو گولی مارنے کے لیے اس کے پیچھے گیا ہے اور جا کے اس نے اس کو گولی ماری ہے۔ بیٹا ماں کو مارتے ہوئے ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، بیٹا بھتیجا جو ہے چچوں کو مار رہا ہے۔ تو اس معاشرے کے ایسے حالات میں پولیس جو ہے، ہم نے نور مقدم کا کیس آپ کو کہا تھا مثالی انویسٹیگیشن ہوگی، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس پولیس اسلام آباد کو کبھی کریڈٹ بھی دے دیا کریں آپ۔ جی آپ ہمیشہ سیاست اور اپوزیشن بھی ایک کلام اٹھائیں، اپوزیشن کی جو موجودہ تحریک ہے اس میں جو سیاسی کہاں تحریک ہے اپوزیشن؟ اتحاد ہے، اتحادی ہیں، اس حوالے سے آپ کہیں گے؟ میں آپ ذرا لیٹ آئے ہیں، میں کہہ چکا ہوں اتحادی ہمارے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہے، روز کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، اور جس دن انہوں نے گھر سے کھایا ہے حرام ہی کھایا ہے، تو اسی لیے اتحادیوں کے جا رہے ہیں کہ ادھر کھانا شانا مل جائے۔ ووٹ نہیں ملتا ان کو، ووٹ جو ہے جی دیکھیں آئل بھی مہنگا ہو جانا ہے، جو یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہو گئی ہے تو ریٹ بھی ہائی ہو جائے گا۔ یہ وہ پرانے ریٹوں پہ پاس مسئلہ طے نہیں ہونا، انہوں نے ناکام ہونا ہے، اور میں جو ڈیڈ لاک کہہ رہا ہوں ممکن ہے کہ، اور میں ان سے کہوں گا بھی کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور لے آئیں، ریلی لا رہے ہیں آپ، موسٹ ویلکم، جلسے کریں، ٹی وی
کہ اتنی اسٹرانگ ٹی وی ہے پاکستان میں. دنیا میں اتنا اسٹرانگ ٹی وی کوئی نہیں ہے جتنا ٹی وی پاکستان میں. آپ کو پورا موقع مل رہا ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی ویو آئی, اس کے بعد کیا کلیئر کریں گے کہ ٹی ٹی پی سے آپ مذاکرات ہوں گے یا نہیں, اس پہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں, ہم طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں. شاید کل بھی طالبان کے ساتھ جو وفد جا رہا ہے اس میں ہمارے انٹیریئر کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی جا رہے ہیں, 2 لوگ جا رہے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. تھینک یو ویری مچ. پورا ہو گیا ٹائم. تھینک یو. جہانگیر ترین کو اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ نے مجھے ایک اس ایشو کو میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں. میری ان سے کوئی نہ تعلق ہے, نہ فون ہے, نہ ملاقات ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور میری خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور جہانگیر ترین میں صلح ہو.